پس منظر ترتیب واقعات 14 اگست 1947 بر صغیر ہندوستان تقسیم ہوا۔ 2 خود مختار ریاستیں ہندو انڈیا اور مسلم پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آئیں۔ نیا ملک پاکستان مسلم اکثریت کے 2 علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس کا ایک حصہ ہندوستان کے شمال مغرب میں اور دوسرا شمال مشرق میں واقع تھا۔ شمال مغربی علاقے کو مشرقی بنگال کہتے تھے، جبکہ شمال مغربی حصے میں سندھ، بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور صوبہ پنجاب کا کچھ حصہ شامل تھا۔ غیر منقسم ہندوستان میں اپنی اکثریت کی وجہ سے ہندو یہ سمجھتے تھے کہ برطانوی تسلط سے آزاد ہونے کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کے وہی حقدار ہیں، اس لیے پاکستان کا قیام انہیں ناپسند تھا۔ اس کے ایک ممتاز لیڈر گاندھی نے ہندوستان کی تقسیم کو مقدس گائے کو 2 نیم کرنے کا عمل قرار دیا تھا، اور ہندو مہا سبھا کا کہنا تھا کہ ہندوستان ناقابل تقسیم ہے، اس کو جب تک دوبارہ اکھنڈ نہیں کیا جائے گا یہاں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ 27 اکتوبر 1947 ہندوستان نے ریاست جموں و کشمیر پر جبری تسلط قائم کرنے کے لیے مسلم اکثریت کی اس ریاست پر فوج کشی کر دی۔ کشمیریوں نے قبائلیوں کی اعانت سے حملہ آوروں کی مزاحمت کی۔ پاکستان کی فوج بھی، جو اس وقت ابھی تنظیم کے ابتدائی مراحل میں تھی، مئی 1948 میں اس جنگ میں شامل ہو گئی۔ 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی طرف سے جنگ بندی کا نفاذ اس شرط پر عمل میں آیا کہ کشمیریوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے استصواب رائے کرایا جائے گا۔ یہ وعدہ کبھی پورا نہ ہوا اور مسئلہ کشمیر آج تک ہندوستان اور پاکستان کے باہمی تعلقات کی راہ میں حائل چلا آ رہا ہے۔ مشرقی پاکستان، جو کشمیر سے 1600 کلومیٹر دور واقع تھا، پاکستان کے مغربی بازو کسی جذباتی شدت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سے کبھی وابستہ نہ ہو سکا۔ 21 مارچ 1948 بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے، مشرقی پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے ڈھاکہ میں اعلان کیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی۔ بنگالی نوجوانوں نے اس کو اپنی حق تلفی سمجھا اور اس بیان کے خلاف شدید احتجاج کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بنگلہ زبان دب جائے گی، جو ملک کی 54% آبادی کی مادری زبان تھی۔ شیخ مجیب الرحمان، جو اس وقت یونیورسٹی میں طالب علم تھے، مظاہرہ کرنے والے ان نوجوانوں میں شامل تھے۔ مجیب سمیت کئی طلباء کو گرفتار کر لیا گیا، مگر آئندہ کے لیے ڈھاکہ یونیورسٹی بنگلہ زبان کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والی طلباء کی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی۔ 11 ستمبر 1948 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ مسٹر لیاقت علی خان، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست تھے، اس سوگوار ملک کی وزارت عظمیٰ پر بدستور قائم رہے۔ مارچ اپریل 1949 ممتاز بنگالی لیڈر مولانا عبدالحمید خان بھاشانی نے نارائن گنج ڈھاکہ میں عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اس کے 3 اسسٹنٹ جنرل سیکرٹریوں میں سے ایک مجیب الرحمان تھے۔ اس جماعت کو پرجوش بنگالی نوجوانوں کے علاوہ ان پرانے سیاستدانوں کی تائید و حمایت بھی حاصل تھی جن کو آزادی کے بعد اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ ستمبر کے مہینے میں پیر مانکی شریف نے شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی اس نام کی ایک اور جماعت قائم کر لی۔ فروری 1950 میں دونوں عوامی لیگوں کو مدغم کر دیا گیا اور نئی متحدہ جماعت کی قیادت بنگالی لیڈر حسین شہید سہروردی کے سپرد ہوئی۔ نئی جماعت کو آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ 16 اکتوبر 1951 مسٹر لیاقت علی خان راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم بن گئے، اور مسٹر غلام محمد، جو پیشے کے لحاظ سے سرکاری ملازم تھے، جوڑ توڑ کر کے گورنر جنرل کے منصب پر فائز ہو گئے۔ 26 جنوری 1952 آئین کے بنیادی رہنما اصول مرتب کرنے کی غرض سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے جو کمیٹی قائم کی تھی، اس نے اپنی سفارشات کا اعلان کر دیا۔ ایک سفارش یہ تھی کہ اردو پاکستان کی واحد سرکاری زبان ہوگی۔ اس پر مشرقی پاکستان میں غم و غصے کی ایک شدید لہر چل پڑی۔ 30 جنوری 1952 بنگالیوں نے مذکورہ سفارش کو اکثریتی صوبے پر لسانی اور ثقافتی یلغار کی تازہ ترین کوشش قرار دیتے ہوئے ڈھاکہ میں احتجاجی جلسے منعقد کیے۔ عوامی مسلم لیگ کے صوبائی صدر مولانا بھاشانی نے بھی ان جلسوں سے خطاب کیا۔ 21 فروری کو جب صوبائی اسمبلی کا بجٹ اجلاس منعقد ہونا تھا،
عام ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 21 فروری 1952 وزیر اعلیٰ نور الامین نے اگرچہ جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی، مگر 21 فروری کو احتجاجی جلسے منعقد ہوئے، جلوس نکالے گئے، طلبہ اور پولیس میں تصادم ہوا، 3 طالب علم اور کئی اور لوگ ہلاک ہوئے۔ ان کی قربانی کی یادگار کے طور پر شہید مینار تعمیر کیے گئے۔ بعد میں یہ مینار بنگالیوں کی اجتماعی سرگرمیوں کی علامت بن گئے اور گورنر اور سفارتی نمائندے ہدیہ ارادت پیش کرنے کے لیے ان یادگاروں پر جانے لگے۔ 17 اپریل 1953 گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی وزارت کو پارلیمنٹ سے اعتماد یا عدم اعتماد کا ووٹ لیے بغیر موقوف کر دیا۔ اس سے بنگالی اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس اقدام کو بنگالیوں کے خلاف ایک سازش سے تعبیر کیا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے مسٹر محمد علی بوگرا کو، جو اس وقت واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر تھے، باجلت طلب کر کے وزارت عظمیٰ کی گدی پر بٹھا دیا۔ مسٹر بوگرا کو مشرقی پاکستان میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ حاصل نہ تھا، لہٰذا وہ اپنے پنجابی سرپرست غلام محمد کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ اپریل 1953 عوامی لیگ نے اپنی اصل لادینی خصوصیت کو نمایاں کرنے کے لیے مسلم کا لفظ اپنے نام سے خارج کر دیا اور اپنا نام صرف عوامی لیگ رکھ لیا۔ اس سے پرانے مسلم لیگی سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ سرمایہ دار ہندو عوامی لیگ میں داخل ہو کر اس کی حکمت عملی میں دخیل ہو گئے۔ ستمبر 1953 شیر بنگال مولوی فضل حق، جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی تھی، ڈھاکہ میں اپنی علیحدہ جماعت قائم کر لی، جو کرشک سرامک یعنی مزدور کسان پارٹی کہلائی۔ عوامی لیگ اور کرشک سرامک پارٹیوں کی تاسیس اور ترقی جہاں حکمران جماعت مسلم لیگ سے بڑھتی ہوئی بیزاری کی علامت تھی، وہاں صوبائی سیاست میں لادینی نظریے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی نشاندہی بھی کرتی تھی۔ 8 تا 11 مارچ 1954 مشرقی پاکستان میں مجلس قانون ساز کے انتخابات عمل میں آئے۔ یہ آزادی ملنے کے بعد پہلے انتخابات تھے۔ عوامی لیگ، کرشک سرامک اور مشرقی بنگال کی دوسری پارٹیوں نے مسلم لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ محاذ جگتو فرنٹ قائم کر لیا۔ محاذ کے 21 نکاتی منشور میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ بنگلہ زبان کو سرکاری زبان تسلیم کیا جائے۔ ایک اور اہم نکتہ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ تھا۔ اس انتخابی معرکے میں حکمران مسلم لیگ صرف 9 نشستیں جیت سکی۔ وزیر اعلیٰ نور الامین محاذ کے نامزد کردہ ایک طالب علم کے مقابلے میں ہار گئے۔ 30 مارچ 1954 متحدہ محاذ کو وزارت بنانے کی دعوت دی گئی۔ 3 دن بعد نئی حکومت نے حلف اٹھا لیا۔ شیخ مجیب الرحمان اس کابینہ میں ایک وزیر تھے۔ 30 مئی 1954 گورنر جنرل نے متحدہ محاذ کی حکومت کو برطرف کر دیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ فضل الحق نے چند روز قبل کلکتہ ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر ایک باغیانہ بیان دیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نظر بند کر لیے گئے۔ صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ متحدہ محاذ کا شیرازہ بکھر گیا۔ مرکز نے اپنی اغراض کے تحت عوامی لیگ اور کرشک سرامک پر الگ الگ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ 24 اکتوبر 1954 گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی توڑ دی۔ محمد علی بوگرا نے پارلیمنٹ کے بغیر نئی حکومت قائم کی تو اس میں فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان کو وزیر دفاع کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ 15 اپریل 1955 180 ارکان پر مشتمل ایک نئی مجلس دستور ساز کی تشکیل عمل میں لائی گئی، جس کے ارکان صوبوں کی مجالس قانون ساز سے لیے گئے۔ عوامی لیگ اور کرشک سرامک نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور یوں قومی سیاست میں ایک نیا عنصر شامل ہو گیا۔ جون 1955 مشرقی پاکستان سے گورنر راج ختم کر دیا گیا۔ کرشک سرامک پارٹی نے، جو اب مرکز میں مسلم لیگ سے تعاون کر رہی تھی، ڈھاکہ میں حکومت قائم کر لی۔ عوامی لیگ حزب مخالف میں جا بیٹھی۔ 6 اگست 1955 مسٹر غلام محمد، وہ علیل سازشی، بالآخر پاکستان کی سیاست سے نکل گیا۔ 7 ستمبر کو سکندر مرزا نے گورنر جنرل کے منصب کا حلف اٹھایا۔ اسکندر مرزا ایک غیر سیاسی شخصیت تھے، مگر نہایت چلتے پرزے۔ انہوں نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان چودھری محمد علی کے سپرد کر دیا، جن کو مسلم لیگ نے نامزد کیا تھا۔ حالانکہ عوامی لیگ کے قائد کی حیثیت سے مسٹر ایچ ایس سہروردی سمجھتے تھے کہ وزارت سازی کا حق انہیں پہنچتا ہے۔ بنگالیوں نے اس واقعے کو بھی بنگالیوں کے سیاسی اقتدار سے محروم رکھنے کا ایک اقدام سمجھا۔ 7 ستمبر 1955
عوامی لیگ کے مسٹر عطاء الرحمان نے مشرقی بنگال کی مجلس قانون ساز میں کہا، مسلم لیگ کا حکمران ٹولہ مشرقی بنگال اس کی ثقافت، اس کی زبان، اس کے لٹریچر، غرض کہ اس کی ہر چیز کی طرف اہانت اور تحقیر کا رویہ رکھتا ہے۔ جناب والا، میں عرض کروں گا کہ ہمیں برابر کا شریک گرداننا تو درکنار، مسلم لیگ کے لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم محکوم قوم سے اور وہ فاتح اور حکمران قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 14 اکتوبر 1955 مغربی بازو میں واقع تمام صوبوں یعنی پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ بلوچستان اور سندھ کو مدغم کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا اور اسے مغربی پاکستان کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ بل جو 2 ہفتے پہلے منظور کیا گیا اس بات کی ضمانت دیتا تھا کہ ملک کے دونوں بازوؤں کے درمیان برابری کی سطح پر باہمی تعلقات استوار کیے جائیں گے، مگر بنگالیوں نے یہ سمجھا کہ یہ بنگالیوں کو جو ایک اکثریتی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اپنے جائز حقوق سے محروم رکھنے کی ایک اور چال ہے۔ 29 فروری 1956 چودھری محمد علی کی انتھک کوششوں سے دستور ساز اسمبلی نے ملک کا پہلا آئین منظور کر لیا اور 3 ہفتے بعد یعنی 23 مارچ کو اسے نافذ کر دیا۔ اس آئین میں پیریٹی کے اصول پر پارلیمنٹ میں دونوں صوبوں کو برابر برابر نمائندگی کا حق دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان اب ایک جمہوریہ بنا اور اس کا گورنر جنرل صدر کہلانے لگا۔ اردو کے علاوہ بنگلہ کو بھی سرکاری زبان تسلیم کیا گیا۔ 20 اگست 1956 مشرقی پاکستان میں کے ایس پی کی حکومت کو جو گزشتہ 14 مہینوں سے اسمبلی کا سامنا کیے بغیر برسر اقتدار چلی آ رہی تھی، مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کی جگہ عوامی لیگ نے ایک ہندو لیڈر جی کے داس اور ان کی پارٹی کی اعانت سے حکومت قائم کر لی۔ مسٹر عطاء الرحمان اس کے وزیر اعلیٰ بنے۔ 12 ستمبر 1956 مرکز میں چودھری محمد علی کی جگہ جنہوں نے 8 ستمبر کو استعفیٰ دے دیا تھا، مسٹر حسین شہید سہروردی نے حکومت سنبھال لی۔ ان کو ریپبلکن پارٹی کی حمایت حاصل تھی جو اسکندر مرزا کے ایما پر قائم کی گئی تھی۔ 30 جون 1957 عوامی لیگ کے صوبائی سربراہ مولانا بھاشانی نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ مسٹر سہروردی کے خلاف ان کا الزام یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان سے ترجیحی سلوک کرتے ہیں اور انہوں نے نہر سوئز کے مسئلے میں جماعتی منشور کے خلاف سامراجیوں کی حمایت کی ہے۔ 26 جولائی 1957 مولانا بھاشانی نے جو چین کی طرف واضح ذہنی جھکاؤ رکھتے تھے، نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے اپنی علیحدہ جماعت قائم کر لی۔ یہ جماعت لادینی سیاست یعنی سیکولرزم میں اعتقاد رکھتی تھی، مگر عوامی لیگ کے برعکس اس کو زیادہ تر حمایت بائیں بازو کے عناصر سے حاصل تھی۔ 12 اکتوبر 1957 ریپبلکن پارٹی کی حمایت سے محروم ہونے پر مسٹر حسین شہید سہروردی مستعفی ہو گئے۔ ان کی جگہ مسٹر آئی چندرگر وزیر اعظم بنے، مگر ان کو بھی 2 ماہ کے اندر اندر مستعفی ہونا پڑا اور دسمبر میں ملک فیروز خان نون وزارت عظمیٰ پر متمکن ہوئے۔ 18 جون 1958 عوامی لیگ کی مخلوط حکومت مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں شکست کھا گئی۔ مسٹر عطاء الرحمان مستعفی ہو گئے۔ 2 دن کے بعد کے ایس پی نے وزارت بنائی جو بمشکل 3 روز چل سکی۔ صوبے میں ایک مرتبہ پھر گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ 26 اگست 1958 گورنر راج ختم کر دیا گیا۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں پھر حکومت قائم کر لی۔ 21 ستمبر 1958 مشرقی پاکستان کی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر کی جانبداری کے مسئلے پر ہنگامہ ہو گیا۔ کئی ارکان شدید زخمی ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر مسٹر شاہد علی جان سے مارے گئے۔ 7 اکتوبر 1958 جنرل محمد ایوب خان کی حمایت سے صدر سکندر مرزا نے آئین معطل کر دیا۔ اسمبلی توڑ دی گئی اور ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ اس انقلاب نے بنگالیوں کی سیاسی حق طلبی کی امنگ پر مہر لگا دی۔ 27 اکتوبر 1958 جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کو برطرف کر کے لندن بھیج دیا اور خود فیلڈ مارشل کا رینک اختیار کر کے تمام اختیارات سنبھال لیے۔ مشرقی پاکستان پر وہ اپنی مرضی کے گورنروں کے ذریعے حکومت کرنے لگے۔ مسلح افواج میں چونکہ بنگالیوں کی نمائندگی بہت کم تھی، اس لیے وہ محسوس کرنے لگے کہ فوجی انقلاب آنے سے وہ ہمیشہ کے لیے سیاسی اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس احساس سے ان کے اندر محرومی، یاس اور نفرت کے جذبات سلگنے لگے۔ مارشل لاء کی سختی نے انہیں کچلنے کی کوشش کی تو اس سے صوبائیت کے جذبے کو اور ہوا ملنے لگی۔ 26 اکتوبر 1959 ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام نافذ کر دیا۔
یہ نظم و نسق کی اعانت کے لیے مقامی اداروں پر مشتمل ایک نیا نظام تھا۔ ملک کے صدر اور اسمبلی کے ارکان کو منتخب کرنے کا اختیار بھی بہت جلد انہی بنیادی اداروں کے 80,000 ارکان کو تفویض کر دیا گیا۔ بنگالیوں نے سمجھا کہ اس باریک پردے میں دراصل ایک فرد واحد کی حکومت کو مستقل کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مغربی پاکستان کے لوگوں کی بھاری اکثریت نے بھی اسے ناپسند کیا۔ 15 فروری 1960 ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 ارکان سے اعتماد کا ووٹ طلب کیا تو ان میں سے 75,283 ارکان نے صدارت کے منصب کے لیے ان کی توثیق کر دی، اور 2 روز بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاکستان کے پہلے منتخب صدر کی حیثیت سے اپنا منصب کا حلف اٹھایا۔ اپریل 1960 لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے بنگالیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت سے کام کیا، مگر اس پر وہ خود ایوب خان کی حمایت سے محروم ہو گئے اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 8 جون 1962 ایوب خان نے اپنی طرف سے ایک آئین ملک میں نافذ کر دیا جس میں صدارتی طرز حکومت کو بھی اپنایا گیا۔ صدر کے لیے انتخابات کی بنیادی جمہوریت کے ارکان تھے۔ اس دستور میں بھی 1956 والے آئین کی طرح دونوں صوبوں کے درمیان برابری یعنی پیرٹی کا اصول رکھا گیا۔ یہ آئین مجموعی طور پر قبول عام حاصل نہ کر سکا۔ 26 اکتوبر 1962 بنگال کے رہنے والے مسٹر مونم خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا، جو ایوب خان کے زوال 1969 تک اس منصب پر فائز رہے۔ ایوب خان سے ان کی انتہائی وفاداری کی وجہ سے وہ بنگالیوں میں غیر مقبول ہو گئے۔ کٹر بنگالی انہیں پنجابیوں کا ایجنٹ کہتے تھے۔ یونیورسٹی کے طلباء نے ان کے ہاتھ سے اسناد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ 25 مئی 1963 نیشنل اسمبلی کے ایک بنگالی رکن نے ایوان میں تقریر کرتے ہوئے کہا، مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان کی قیمت پر ترقی دی جا رہی ہے۔ پچھلے 15 برسوں میں کم درآمدات اور زیادہ برآمدات کی صورت میں مشرقی پاکستان کو اس کے گاڑھے پسینے کے 100 کروڑ روپے سے محروم کیا گیا، اور جناب والا اس کو صرف کر کے مغربی پاکستان کو ترقی دی گئی اور اس کی زرعی اراضی میں کئی لاکھ ایکڑ کا اضافہ کیا گیا۔ اب یہ بڑے لوگ بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو اس کے حال پر رہنے دو، ہم اپنا گزارا خود کر سکتے ہیں۔ اب 16واں سال جا رہا ہے، مغربی پاکستان کی تعمیر کے لیے ہمیں دیوالیہ کر دیا گیا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے چھوکرو نکل جاؤ، ہمارے پاس تمہارے واسطے کچھ نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ 2 جنوری 1964 صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کا مقابلہ کیا۔ حزب مخالف کی تمام جماعتوں نے ان کی حمایت کی۔ بنگالیوں نے بھی ان کی حمایت میں غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ان کے خیال میں ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کر سیاسی حقوق بحال کرنے کا یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اگرچہ اس الیکشن میں ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 ارکان کی اکثریت کے ووٹ حاصل کر لیے، مگر ڈھاکہ میں جو مشرقی پاکستان کی سیاست کا مرکز سمجھا جاتا تھا وہ مس جناح سے ہار گئے۔ 6 ستمبر 1965 ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر پر جنگ چھڑ گئی۔ یہ معاملہ جہاں مغربی پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، وہاں مشرقی پاکستان میں اس کو عموماً دور دراز کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے جیٹ طیارے جب کبھی ڈھاکہ پر منڈلانے آ جاتے تو بنگالیوں کے دلوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ جاتا، کیونکہ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے معقول تعداد میں فوج، ایئر فورس اور نیوی نہیں رکھی گئی تھی۔ یہی ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا۔ 11 جنوری 1966 ایوب خان نے اعلان تاشقند پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے میں دونوں ملکوں کی افواج کی مقبوضہ علاقوں سے واپسی بھی شامل تھی۔ مغربی پاکستان کے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جنگ میں ہماری جیت ہوئی ہے، اس پر سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے اس معاہدے کو قومی وقار کی سودا بازی پر محمول کیا۔ اس سے ایوب خان کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا۔ 6 فروری 1966 شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں اپنے مشہور 6 نکات کا اعلان کیا۔ 6 نکات میں بنیادی طور پر ایک ایسے سیاسی بندوبست کی وکالت کی گئی تھی جس میں مرکزی حکومت محصولات کے اختیارات کے بغیر امور خارجہ اور امور دفاع کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ مجیب نے اپنے پروگرام کو صوبائی خود مختاری کے حوالے سے پیش کیا، جبکہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے اسے علیحدگی کی تحریک سمجھا۔ 26 اپریل 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ دے دیا
اگلے دسمبر میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی پارٹی قائم کر لی۔ 20 جنوری 1967 اگرتلہ سازش کا انکشاف کیا گیا۔ اس سازش میں شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ 22 دوسرے بنگالیوں کو بھی اس الزام میں ماخوذ کیا گیا کہ وہ ہندوستان کی ملی بھگت سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور ایک آزاد بنگال کے قیام کی کوشش کر رہے تھے۔ جولائی 1968 میں جب ڈھاکہ میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو بنگالیوں کا رد عمل قطعاً مختلف تھا۔ مدعی مجیب کو غدار کے رنگ میں پیش کر رہے تھے، مگر بنگالی اسے ہیرو کے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ اس مقدمے کے طفیل مجیب کی مقبولیت کو صوبے میں 4 چاند لگ گئے۔ ایسی مقبولیت وہ شاید ہی کسی اور ذریعے سے حاصل کر سکتے۔ 10 تا 24 اکتوبر 1968 ایوب خان شدید علیل ہو گئے۔ سیاسی طور پر وہ معاہدہ تاشقند سے کمزور ہو چکے تھے۔ اب علالت نے ان کو جسمانی طور پر بھی کھوکھلا کر دیا۔ جانشینی کے عوامل بھی سیاسی اور فوجی دونوں حلقوں میں فعال ہونے لگے۔ 27 اکتوبر 1968 1958 کے انقلاب کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات جو سال بھر سے منائی جا رہی تھیں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئیں۔ جس بھدے انداز سے حکومت کے کارناموں کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور جس عامیانہ طریقے سے اقتصادی ترقی کی تشہیر کی گئی، اس سے لوگوں میں اپنی اقتصادی مشکلات کا احساس کچھ اور بڑھ گیا۔ لوگوں کے دلوں میں ایوب خان کے خلاف سویا ہوا جذبہ جاگ پڑا۔ اس کے علاوہ ان کے متعلق یہ تاثر عام تھا کہ ان کے اہل خاندان نے ان کے دور اقتدار میں ناجائز ذرائع سے بے شمار دولت جمع کر لی تھی۔ 7 نومبر 1968 راولپنڈی میں ایک طالب علم پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا۔ اس سانحے نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف مظاہروں کے سلسلے میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ طلبہ کو اپنے مطالبات کی کاربرداری کے لیے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی ذات میں ایک قائد مل گیا جو تحریک کو بلاخر اس نقطے تک لے گیا کہ ایوب خان کے لیے اقتدار بحال رکھنا مشکل ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے ایوب خان کے خلاف محاذ آرائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ عامر کے زوال سے ان کی سیاسی منزل کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ 15 فروری 1969 اگرتلہ سازش کیس کے ایک ملزم سارجنٹ ظہور الحق کو جب وہ ڈھاکہ چھاؤنی میں فوج کے زیر حراست تھا گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بنگالیوں نے اس واقعے کو اپنے ایک ہیرو کے عمدن قتل کا رنگ دیا اور حکومت نے اسے بھاگنے کی ناکام کوشش کا نتیجہ ٹھہرایا۔ اس واقعے سے نہ صرف ایوب خان بلکہ مغربی پاکستان کے خلاف بھی غم و غصے کا طوفان امڑ آیا۔ 10 تا 15 مارچ 1969 فیلڈ مارشل ایوب خان نے لیڈروں سے مذاکرات کے لیے راولپنڈی میں ایک گول میز کانفرنس بلائی۔ مقصود یہ تھا کہ مخالف جماعتوں کے بڑے بڑے مطالبات مان لینے سے گلی کوچوں میں بکھرے ہوئے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ مغربی پاکستان کے بعض رہنماؤں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مجیب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ جیل سے نکل کر ان مذاکرات میں شریک ہو سکے۔ اس سیاسی دباؤ کے پیش نظر اگرتلہ سازش کا مقدمہ واپس لے لیا گیا۔ مجیب نے 10 مارچ کو ڈھاکہ میں لوگوں کے ایک عظیم ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ دونوں صوبوں میں مساوات یعنی پیرٹی کا اصول اب مشرقی پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اب مشرقی پاکستان کو آبادی یعنی 65% کے لحاظ سے نمائندگی ملنی چاہیے۔ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں یہ اعلان کر کے راولپنڈی آئے اور کانفرنس میں شریک ہوئے، مگر یہ تجربہ کارآمد ثابت نہ ہوا۔ 25 مارچ 1969 فیلڈ مارشل ایوب خان نے حکومت کی باغ دوڑ فوج کے سربراہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر گلی کوچوں کا ہیجان ختم ہو گیا، سکون لوٹ آیا۔ 26 مارچ 1969 چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے قوم کے نام اپنے پہلے نشری خطاب میں جمہوریت بحال کرنے اور اقتدار لوگوں کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا۔ 28 نومبر 1969 جنرل یحییٰ خان نے ایک آدمی ایک ووٹ کے اصول کو تسلیم کر لیا۔ یہ اقدام مجیب کے حق میں تھا، مگر اس پر مغربی پاکستان کے لوگ ناخوش تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس صورت میں بنگالیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ کو بھی توڑ کر پرانے 4 صوبوں کو بحال کر دیا۔ 1 جنوری 1970 پہلے عام انتخابات کی تیاری کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی۔ انتخابات سال کے آخری حصے میں منعقد ہونا تھے۔